نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہترین مخلوق بنایا ہے۔ انسان کے عمل کی بنیاد اس کی سوچ ہوتی ہے اور سوچ کی بنیاد نظریہ ہوا کرتی ہے۔ اس لیے انسان کے نظریات کا ان حقائق کے مطابق ہونا ضروری ہے جو اللہ تعالیٰ نے طے کر دیے ہیں۔ انسان اگر ان حقائق کو سمجھ لے تو ان بنیادوں پر اپنی زندگی کا رخ ٹھیک رکھ سکتا ہے۔ اس لیے میں نے ان حقائق کو جمع کرنا شروع کیا ہے اور انہیں اسلامی نظریات کا نام دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس سے فائدہ اٹھانے کی توفیق دیں اور آپ کو بھی۔ تو شروع کرتے ہیں۔ ایک نظریہ یہ ہے کہ ہر مخلوق کی اللہ تعالیٰ نے ایک فطرت بنائی ہے۔ انسان کو بھی بہترین فطرت دے دی اور دین اسلام کو وہ طریقہ زندگی بنا دیا جو انسان کی فطرت کے عین مطابق ہے۔ اس نظریے کو میں نے نام دیا ہے اسلام اور انسانی فطرت۔ اس کائنات کی ہر مخلوق کو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے بنایا اور جیسا چاہا ویسا ہی بنا دیا۔ آسمان، زمین، ہوا، پانی، پرندے، درندے، نباتات، معدنیات وغیرہ کو ایک فطرت دے دی اور یہ سب اپنی فطرت کے مطابق زندگی گزارتے ہیں۔ انسان کو اشرف مخلوق بنایا اور اس کی بھی ایک فطرت بنا دی۔ باقی مخلوق کے لیے یہ فیصلہ کر دیا کہ ایک وقت آئے گا جب یہ ختم کر دی جائے گی، مگر انسان دنیا میں پیدا ہونے کے بعد ایک مقرر وقت تک دنیا میں رہے گا، پھر آخرت کی طرف منتقل کر دیا جائے گا اور وہاں ہمیشہ رہے گا۔ اس لیے دنیا کو انسان کے لیے تیاری کی جگہ بنا دیا اور اسے یہ اختیار دے دیا کہ چاہے تو اپنی فطرت کے مطابق زندگی گزارے یا دنیا میں اپنی عقل، سمجھ اور مشاہدات کی روشنی میں زندگی گزارنے کا کوئی طریقہ ڈھونڈ لے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے دنیا میں زندگی گزارنے کا وہ طریقہ پسند کیا ہے جو اس کی فطرت کے مطابق ہے، اور اس فطری طریقہ زندگی کو انسانوں تک پہنچانے اور سمجھانے کا بہترین انتظام یہ کیا کہ ہر زمانے میں اپنے پیغمبر بھیجے۔ اللہ کی ان برگزیدہ ہستیوں نے انسانوں کو نہ صرف اللہ کا پسندیدہ طریقہ زندگی سمجھایا بلکہ عملی طور پر زندگی گزار کے بھی دکھائی۔ جب بھی پیغمبر آتے دین کی محنت کرتے اور لوگ صحیح رخ پر زندگی گزارنے لگتے، پھر جب پیغمبر چلے جاتے تو دین کی محنت رک جاتی اور پھر سے گمراہی پھیل جاتی۔ انسان کی فطرت میں محنت کرنا رکھ دیا گیا ہے۔ پیغمبروں کے سلسلے سے ایک تو یہ بات واضح ہوتی ہے کہ دین انسانوں کی زندگی میں لانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبی کے طرز پر محنت کرنا ضروری قرار دیا ہے، اور دوسری یہ بات بھی سامنے آتی ہے کہ جب دین کی محنت میں کمی آئے گی تو گمراہی پھیلنی شروع ہو جائے گی۔ اس دور میں اگر کسی فرد، کسی گھرانے، کسی محلے، کسی شہر، کسی ملک یا پوری دنیا میں اللہ کی بنائی ہوئی طرز زندگی عملی طور پر لانے کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر محنت کرنی پڑے گی۔ ہدایت روشنی ہے اور گمراہی اندھیرا ہے، اور کہیں پر بھی روشنی کا نہ ہونا ہی اندھیرا کہلاتا ہے۔ اندھیرے کو دور کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ وہاں روشنی کر دی جائے۔ یہ اللہ کی حکمت ہے کہ انسان میں دنیاوی وسائل جیسے ملک، مال، کھیتی، جانور، اولاد، رشتہ دار، شہرت، عزت وغیرہ کی طرف رغبت رکھ دی گئی ہے۔ نفس اور شیطان دنیا میں انسان کے ساتھ ہر وقت موجود رہتے ہیں جو اسے صحیح راستے سے بھٹکانے کا ذریعہ بن سکتے ہیں۔ نفس مرغوبات کی طرف ضرورت سے زیادہ راغب کرنے کی کوشش کرتا ہے اور شیطان وسوسے ڈال کر بھٹکانے کی کوشش کرتا ہے، مگر جب انسان اللہ کے بتائے ہوئے اسلامی طرز زندگی کو اختیار کرتا ہے، یعنی اپنی فطرت کے مطابق چلتا ہے، تو نفس اور شیطان کی کوشش بیکار ہو جاتی ہے۔ دنیا میں یہ دیکھا گیا ہے کہ جب غیر مسلموں کے سامنے اسلامی طرز زندگی کے اصول لائے جاتے ہیں تو وہ ان طریقوں اور اصولوں کی تائید کرتے ہیں، کیونکہ بحیثیت انسان یہ اصول اور طریقے ان کی بھی فطرت کے مطابق ہیں۔ غیر مسلم
چونکہ اللہ کو نہیں جانتے اور اللہ کے بتائے ہوئے انسانی طرز زندگی سے ناواقف ہیں، اس لیے انہوں نے اپنی عقل اور تجربے کی بنیاد پر اپنا زندگی کا نظام ترتیب دینے کی کوشش کی، لیکن کچھ عرصے کے بعد اس نظام کے نقصانات بھگتنے شروع کر دیے۔ اپنے نظام کی خرابیوں کی وجہ سے متبادل نظام کی تلاش شروع کی، اور اسی وجہ سے آج کے جدید دور میں بھی غیر مسلم اسلام کے بتائے ہوئے اصولوں پر زندگی کے مختلف شعبوں میں تحقیق کر رہے ہیں، بلکہ اسلام کے اصولوں کی بنیاد پر اپنے نظام زندگی کو ترتیب دے رہے ہیں تاکہ ان اصولوں سے فائدہ حاصل کر کے وہ بھی اپنی دنیا کی زندگی درست کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت، نفس اور شیطان کو بنایا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں کہ انسان کیسے دھوکہ کھا سکتا ہے۔ انسان کی یہ فطرت ہے کہ دھوکے یا نقصان سے بچنا چاہتا ہے اور نفع حاصل کرنا چاہتا ہے، لہٰذا اللہ نے انسان کے لیے جو دنیا میں زندگی گزارنے کا طریقہ مقرر کیا ہے، صرف وہی طریقہ ہی انسان کو نقصان سے بچا کر کامیابی دلوا سکتا ہے۔ اگر انسان اس باریک بات کو سمجھ لے کہ اللہ کا بنایا ہوا طریقہ زندگی انسان کی فطرت کے عین مطابق ہے اور باقی مخلوق کی طرح عملی طور پر اپنی زندگی فطرت کے مطابق گزارنا شروع کر دے تو دنیا میں بہترین زندگی گزارے گا اور آخرت میں ہمیشہ کی کامیابی کا یقینی امیدوار بن جائے گا۔ اس نظریے کا خلاصہ یہ ہے کہ خالق کائنات نے ہر مخلوق کی بہترین فطرت بنائی ہے، باقی مخلوق اپنی فطرت کو اختیار کرنے کی پابند ہے، لیکن انسان کو اختیار دے دیا کہ چاہے تو فطرت پر چلے یا فطرت سے ہٹ کر چلے۔ دین اسلام چونکہ انسان کی فطرت کے عین مطابق ہے، اس لیے نبیوں نے انسانیت کو اسی فطری زندگی پر لانے کی محنت کی تاکہ انسان نفس اور شیطان کے حملوں سے بچ کر دنیا میں بہترین زندگی گزارے اور آخرت میں ہمیشہ کی کامیابی حاصل کر سکے۔ جزاک اللہ خیر۔ آخر میں پھر سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی یہ نظریہ سمجھنے اور اس کے مطابق زندگی کے رخ کو قائم کرنے کی توفیق دیں، اور آپ کو بھی۔ آمین۔